بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ابھی ہم 15ویں حدیث تک پہنچے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ حلاوت ایمان محسوس کرے گا، حلاوت ایمان پائے گا، یعنی ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہوگی، ایمان کی لذت اس کو حاصل ہوگی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے لیے طاعات کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کرنا بے حد آسان ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، جو بھی عبادت کرے گا اس سے ایک عجیب لذت، ایک روحانی سکون اس کو حاصل ہوگا۔ جس وقت وہ عبادت کو ادا کر رہا ہوگا توجہ مکمل طور پہ عبادت کی طرف ہوگی، استغراق اس طرف بہت زیادہ ہوگا، استغراق کامل اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یوں ہی وہ اپنی ذات پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر اور اپنے قلب پر نفس و شیطان کی دعوتوں کی گرفت بہت ہی کمزور ترین محسوس کرے گا، اچھوں کی صحبت میں رہنا آسان ہو جائے گا، بروں کی صحبت سے کوفت حاصل ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت کبھی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ تو حلاوت ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت اہم چیز ہے، جس کی برکت سے سارے انعامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص حلاوت ایمان پائے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تمام مخلوق سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب رکھے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کے سلسلے میں تو ہم کلام کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عشق معاذ اللہ کوئی نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کا درس دیتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ لیں، عشق الہی میں بالکل مستغرق نظر آئیں گے۔ ہر اللہ کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عشق میں اضافے کی کوششوں میں سرکردہ نظر آئے گا۔ تو کیا یہ کوئی معمولی چیز ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو، جس نعمت کو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تمام اولیاء اعظام حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اس سے حصہ حاصل کر کے اس نعمت کو اپنے پاس بحفاظت رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ معمولی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، اسی طرح مسجدوں کے اندر وہ ماحول نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے، جو ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت، دوسروں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے عشق کی طرف لے کر آنا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق بڑھانے کے لیے ہم مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور توجہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کسی درس قرآن کی محفل میں جائیں یا ایسا بیان سنیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہو، بلکہ ہم خود بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کھانا غفلت کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں یوں غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ پہلے کہاں تھا اور کہاں سے کس طریقے سے چلتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا۔ تو وہ ذات کتنی عظیم ہے جس نے اتنا زبردست نظام بنایا ہے، اور اس کی کیلکولیشن کتنی پرفیکٹ ہے کہ جو میری قسمت میں تھا وہ چاہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہیں بھی تھا، وہاں سے چلتا ہوا آیا اور میرے سامنے پہنچ گیا۔ ہے کوئی ایسا حساب و کتاب کرنے والا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں باڈی دی ہے، اسی پہ غور و تفکر کر لیں، اپنی آنکھ کے معاملے کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھ لیں۔ ایک بالش چوڑا، ایک بالش لمبا چہرہ ہے، لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں کو سامنے کھڑا کر لیں، ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی زبردست صناعت کوئی دکھائے تو صحیح۔ اگر ہم اپنے تصوراتی چہرے بنائیں، 1 بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، 4 بنائیں گے، 5 بنائیں گے، 10 بنا لیں گے، 20 بنا لیں گے، آخر تھک جائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل کو کیسا مختلف بنایا ہے، اور اتنے چھوٹے سے ایریا میں۔ پھر ہماری باڈی کا نظام دیکھیے،
ہم غذا کو پیٹ میں اتار کر ہم تو ڈکار مارتے ہیں اور اپنے مشغول ہو گئے کام کے اندر. ایک آٹومیٹک فیکٹری اندر ہے جو اس غذا سے سب کچھ تیار کر رہی ہے. اسی غذا سے ناخن بن رہے ہیں، اس سے بال بن رہے ہیں، اس سے چربی، اسی سے گوشت، اسی سے ہڈی بن رہی ہے. جسم کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے بلڈ اسی سے تیار ہو رہا ہے، تمام چیزیں. تو اس کا مطلب ہے اندر کارخانے لگے ہوئے ہیں. ایک خون بنانے کا کارخانہ ہے، ایک چربی بنانے کا کارخانہ ہے، ایک گوشت بنانے کا کارخانہ ہے، ایک سے بال بنتے ہیں، ایک کارخانے کے اندر ناخن تیار کیے جاتے ہیں. ہمارے دیکھیں ناخن کیسے تسلسل سے بڑھتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر بڑھ جاتے ہیں، کاٹتے ہیں پھر. اس کا مطلب ہے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نظام تو ہے کہ یہ ناخن بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں، ہم غور و تفکر کریں یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے. اسی طرح جب ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچتا ہے تو 9 مہینے تقریباً 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کون اس کو پالتا ہے، کون اس کی حفاظت کرتا ہے، کون اس کو کروٹیں دلوارا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ایک ماں کا پیٹ ہے، اس ماں کے پیٹ میں بچے کو کیسے غذا ملتی ہے 9 مہینے تک. اور پہلے ایک پانی کی بوند ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک جسم بنتا ہے، پھر اس کے اعضاء بنتے ہیں. اور اتنے خوبصورت اعضاء، ایسے نازک. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں، چھوٹے چھوٹے اس کے ہاتھ، چہرہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، ہونٹ چھوٹے چھوٹے، ناک چھوٹی چھوٹی چھوٹی، آنکھیں، چھوٹے چھوٹے کان. اتنا نازک جسم ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے. اور کیسی اللہ کی صناعی ہے، کیسی صناعت ہے. پوری دنیا مل کر ایک ایسا بچہ تیار کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. دنیا بچہ تو بہت بڑی چیز ہے. مچھر، جس میٹیریل سے اللہ نے مچھر کو بنایا ہے اور جس طرح بنایا ہے، نازک بنایا ہے، ذرا ایسا کوئی ایک مچھر پوری دنیا کے سائنسدان مل کر بنا کر تو دکھائیں. اس کی مثل بنا لیں گے، مطلب اس طرح کے پلاسٹک سے بنا لیا، کسی لوہے سے بنا لیا، کسی اور دھات سے بنا لیا. اسی لیے میں نے کنڈیشن لگائی کہ جس میٹیریل کا اللہ نے مچھر بنایا ہے وہ میٹیریل ہم سامنے رکھ دیں اور بولیں اس سے بنا کر دکھاؤ، نہیں بنا سکتے. کیا نظام ہضم ہے آپ دیکھیں مچھر کے اندر. آنکھیں بھی ہیں، پیٹ ہے، معدہ ہے، اور توالد التناسل کے معاملات ہیں. پھر وہ کس طرح بلڈ سک کرتا ہے، اور اس کے پر دیکھیں نازک، چھوٹے چھوٹے پیر دیکھیں. ہوا آتی ہے تو اڑ کے بہت دور تک چلا جاتا ہے. لیکن اتنی نازکی کے باوجود کسی مچھر کو دیکھا ہے کہ تیز ہوا سے اس کا پر ٹوٹ کے نکل گیا ہو؟ آپ کے ہیلی کاپٹر کا پر اڑ جائے گا، مچھر کا پر نہیں اڑے گا. مچھر کی ٹانگ ٹوٹ کے ہوا کے ذریعے نہیں جائے گی. وہ آپ پوری طاقت سے آ کے ٹکرائے گا دیوار سے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یوں مار کر دیکھیں مچھر کو، زور سے ماریں، آپ کا ہاتھ لگے گا بھی، محسوس بھی ہوگا، لیکن ویسے اڑ کے نکل جائے گا. اتنی زور سے انسان کو مار کر دیکھیں، واہ چیخ مارے گا زور سے. تو یہ آخر تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کتنی حکمت کے ساتھ کی ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں. تو اس طرح مختلف چیزوں پہ غور و تفکر انسان کرے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں دعوت دی ہے. اونٹ کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے، یہ دعوت فکر ہے. آسمان کی طرف دیکھو کیسا اللہ نے بلند بنایا، زمین کی طرف دیکھو کیسے اس کو بچھا دیا ہے، پہاڑوں کی طرف دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم فرمایا ہے. رات اور دن کے بدلنے میں غور کرو، بادلوں پہ غور کرو، برسنے والی بارش پر غور کرو. ان تمام چیزوں پر جب ہم توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں اضافہ محسوس ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو انسان یاد کرے کہ محسن کے احسانات کو یاد کرنے سے محسن کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اسی طرح جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ کریں گے تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کا سمندر موجیں مارتا آپ محسوس کریں گے، اور آپ کی بات سن کر دوسرے کے دل میں بھی محبت اور عشق بیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ واقعی محبت کے قابل ہے کہ اس ذات سے محبت کی جائے. وہ رب جس کو بعض لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، بعض گالیاں بک دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرماتا ہے کوئی ایسی ذات دکھائیں جو اپنے دشمنوں کو اتنی نعمت عطا فرما رہی ہو جتنا اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو عطا فرماتا ہے. پوری کائنات میں ہزاروں لوگ اللہ کے دشمن ہیں. شیطان سب سے بڑھ کے شیطان اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کا شیطان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مسلسل اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، اس کو سانسیں عطا فرمائی ہیں، اس کو مہلت دی ہے، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، وہ مرے گا نہیں. اس طرح کوئی اپنے دشمن کو ایسا دیتا ہے نعمتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحیم ہے، کریم ہے، فیاض ہے. وہ کیسے نعمت عطا فرما رہا ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. آسمان کی بناوٹ پہ کبھی غور کریں. آسمان کبھی پرانا ہوا ہے؟ ہماری چھتیں پرانی ہوتی ہیں، ٹکڑے ٹوٹ کے گرنا شروع کرتے ہیں. آسمان کبھی ٹوٹ کے گرا ہے؟ کوئی پرانا پن نظر آیا؟ ایک ستون نہیں ہے
بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قائم فرمایا ہوا ہے، اور پھر اس پہ چاند ستاروں کی گردش، سورج ہزاروں میل دور، زمین سے ہزاروں گنا بڑا سیارہ، کہ ایسے ایکوریٹ طریقے سے اس کی روشنی، اس کی دھوپ زمین پہ پہنچتی ہے، کم ہو جائے تو پرابلم، تیز ہو جائے تو سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا، ایک خاص اندازے کے ساتھ روشنی پہنچتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں گھنٹوں بھی بولتا رہوں، گھنٹوں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ایک حصہ بھی تمام نہیں ہو سکتا۔ اس رب سے محبت کرنی ہے، اس رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کی قدرت عظیمہ پر غور و تفکر کر کے اس کی اپنے قلب میں اس کی عظمت میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، جس سے محبت الہی بھی بیدار ہوگی اور دل پھر اللہ کی طرف مائل ہوگا، اور بے اختیار دل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں یہ وہ ذات ہے کہ واقعی اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے عشق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک کے بارے میں اس طرح سوچیں، غور و تفکر کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں، خصوصاً قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تذکروں پر مشتمل ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت عظیمہ کے جو دلائل قائم کیے ہیں، ان پہ جو غور و تفکر کی دعوت دی ہے، اس دعوت کو قبول کریں، اس پہ غور و تفکر کریں، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بہت بڑھتا ہوا محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کا عشق بھی بڑھے گا۔ اسی طرح اپنے بچوں کے دل میں محبت ڈالیں، اللہ کا پیار ڈالیں، فائدہ وہی ہوگا کہ حلاوت ایمان انہیں بھی شروع سے حاصل ہوگی، اور جب وہ جوان ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا کامل یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف انشاءاللہ انہیں ہزارہا گناہوں سے بچائے گا۔ دوسرا سرکار نے ارشاد فرمایا، دوسرا یہ کہ وہ جب بھی کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، تو وہ بھی حلاوت ایمان پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تاکہ حلاوت ایمان حاصل ہو۔ لیکن یہاں پر بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ہماری محبتیں نفسانی خواہشات کے تابع ہوتی ہیں، کسی سے کچھ فائدے حاصل ہونے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یا اس نے کوئی فائدے پہنچا دیے ہوتے ہیں تو بس محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہم دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں، دوست احباب میں دیکھ لیں، جہاں ہم کام وغیرہ کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، محلے میں دیکھ لیں، جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کسی کی شکل صورت اچھی لگتی ہے، کسی کی گفتگو اچھی لگ جاتی ہے، کوئی فائدے پہنچاتا ہے، کوئی برے وقت میں ساتھ دے دیتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے جی بس۔ لیکن اللہ کے لیے کس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کس سے محبت ہے، وہ ہم ثبوت پیش کرنے لگیں تو شاید ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آئے گا ہماری پوری فہرست میں کہ جس سے صرف اور صرف ہم نے اللہ کے لیے محبت کی ہو۔ تو جب اللہ کے لیے انسان محبت کرتا ہے تو بھی شکل نہیں دیکھتا، صورت نہیں دیکھتا ہے، خاندان نہیں دیکھتا ہے، برادری نہیں دیکھتا ہے، وہ تو پھر اللہ کے لیے کسی کو اپنا بھائی بناتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر گناہوں کو وہ بیس نہیں بناتا، نہ اس کے ساتھ رہ کر گناہ کرتا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس وقت تک یہ دوستی اور محبت قائم رہتی ہے جب تک سامنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہو اور ہم اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو رہے ہوں، کسی ناجائز کام کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جی مجھے تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت ہے، خصوصاً دینی حلقے میں، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے تو یہ چیز چلتی ہے، پھر اس کے بعد گناہوں کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، کسی کے مروت میں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلط کام کر لیا، تو پھر یہ محبت اللہ کی رضا کی خاطر کہاں رہی؟ یہ تو وہی نفسانی خواہشات کے تابع رہ کے محبت تھی جس کا آغاز ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نفسانی خواہش کے تابع ہی تھا، ہم سمجھے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے بس وہ صرف اللہ تعالیٰ یعنی دین کو انسان بنیاد بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی چند میں مثالیں دیتا ہوں، علماء سے محبت، مفتیان کرام سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، صرف ان کی نیکی کی وجہ سے، علماء سے محبت ان کے علم کی وجہ سے، مفتیان کرام سے محبت ان کے علم کی وجہ سے، اولیاء عظام سے محبت کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نبیوں سے محبت کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو اگر بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنایا جائے اور اللہ سے تعلق رکھنے والوں سے محبت رکھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کو دوست بنایا ہے کہ جی نیک آدمی ہے میں اس لیے دوست بنا رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کہلائے گی۔ جب ہم یہ کریں گے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کا ثمرہ تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام سے محبت کرے گا سب سے زیادہ، صحابہ کرام سے، اولیاء عظام سے، نیک لوگوں سے،
اور اس کے برعکس جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی گناہ گار سے تو ہم محبت نہیں رکھیں گے جو گناہوں پہ مصر بھی اور ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہو. تو جو ان چیزوں کی محبت رکھے گا اللہ کی رضا کی خاطر تو خود بخود اس کا باطن پاکیزہ ہوگا اور اس کے لیے پھر تمام اچھی چیزوں کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا. تو ہمارا مشورہ یہ ہے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، دوست احباب کو چھوڑ دیں، یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی جتنے بھی دوستوں کی رشتہ داروں کی فہرست ہے اس میں ایک نام تو کم از کم ہمیں ایسا نظر آئے جس سے ہم نے بغیر کسی دنیاوی غرض کے محبت کی ہو، صرف اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کے اطراف میں، کلاس فیلوز میں یا آپ کے محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو صاحب علم ہے، نمازیں پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تب آپ نے سوچا میں اس کو اپنا دوست بناتا ہوں اللہ کے لیے کیونکہ یہ بہت اچھا شخص ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. آپ نے اس کو دوست بنا لیا تو گویا کہ آپ کی فہرست میں ایک شخص ایسا آ گیا جس سے آپ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں. ایسی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ سینکڑوں آپ نے سہیلیاں بنائی ہوں گی، وہ ویسی ہوتی ہیں بس ساری سہیلیاں جو غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، چلاکیاں، الٹی سیدھی باتوں کے اندر تعاون کرنے والیاں ہوتی ہیں. اور بہنوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی اور ایسی سہیلی ہے، کلاس فیلو ہے کہ جو مثلا غیبت نہیں کرتی، کسی کی چغلی نہیں کرتی، برقع پہنتی ہیں اور فضولیات میں نہیں پڑتی ہیں، تو اس سے تو الرجک ہو جاتی ہیں کہ چھوڑو جی تو ملانی ہے، اس کے پاس کون بیٹھے. آپ اس سے کم از کم دوستی رکھیں، اس سے اٹھنا بیٹھنا رکھیں، زیادہ آپ اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دوستی ضرور رکھیں. اس کا فائدہ میدان محشر میں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو کچھ لوگ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے. تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اپنی آپ میں نے پھر یہ کہا کہ اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ملاقاتی ہیں، جان پہچان والے ہیں، ان پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیے ان میں کوئی ایسا ہے جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، باشرع ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اچھے نیک عمل کرتا ہو، خرافات سے، گندگی سے، فضولیات سے بچتا ہو. اگر نہیں ہے تو تھوڑی سی فکر کریں، ایک تو ایسا شخص اپنا حاصل کر لیں، آپ خود آفر کریں کہ بھئی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سانچے میں ڈھل جائیں، ڈھلیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی فوراً اس کے سانچے میں ڈھلیں. دوستی رکھیں، تعلق رکھیں، محبت بڑھائیں، یہ آپ کو نفع دے گی، دنیا میں بھی دے گی انشاءاللہ، آخرت میں بھی دے گی. جب کبھی آپ کا انتقال ہوگا شاید قریب ترین رشتہ دار آپ کو بھول جائیں لیکن وہ دوست آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہوگا. ہمارا مشورہ مان کر دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.